MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ٹیچر بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کو یہ سمجھاتا تھا، حدیث پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے، یہ پیشن گوئی ہے، یعنی مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، مستقبل میں یہ آنے والا ہے۔ لیکن اب وہ پیشن گوئی نہ رہی، بلکہ وہ ساری پیشن گوئیاں، مستقبل میں ہونے والی ساری باتیں حقیقت ہو کر ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہیں، حقیقت ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ فتنے ایک زمانے میں ایک پیشن گوئی تھی، اور وہی فتنے آج حقیقت بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کہا کہ سوچنے کا ایک انداز یہ ہے، کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو قلیل سی تعداد میں، 50 سال کی قلیل سی تعداد میں آدھی دنیا کو انہوں نے فتح کیا، اور کیا بات ہے آج پوری دنیا میں اتنے مسلمان پھیلے ہوئے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک انداز یہ ہے سوچنے کا میرے بھائیوں، کیا ہم واقعتاً ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے صحابہ نے گزاری ہے؟ کیا ہماری زندگی کا طرز عمل وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا؟ ہم زمانے کو جو ہے برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا ہم واقعتاً سچے مسلمان ہیں؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا، پیارے نبی نے کہا ہے کہ پرندے بھی اگر نوچ نوچ کے کھائیں تب تک پیارے نبی کی اجازت نہ ہو، ہمیں اس جگہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تو اتر جائیں، نہ جیتے تو اس وقت اس جگہ کو پکڑنا ہے۔ تو 40 صحابہ وہاں سے اتر گئے۔ اس غلطی کی وجہ سے پیچھے سے دشمن پھر حملہ آور ہوا، اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہیں پھیلانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنا بڑا زخم پیارے نبی کو جو ملا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بعض صحابہ کی غلطی تھی جو پیارے نبی کی اطاعت میں انہوں نے کوتاہی کی تھی۔ ایک چھوٹی کوتاہی پر کتنی بڑی سزا ملی۔ اور آپ میں صبح شام کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، صبح شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر سوچئے تو صحیح، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارے مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے پروپگنڈے کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی تعلیم دی گئی۔ قم اللیل الا قلیلا، کہا کہ پیغمبر دنیا والے آپ کے خلاف جتنی سازش کریں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات میں اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ آپ کا تعلق جب اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، دنیا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری تعلیم دی گئی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کیجئے، ٹہر کر قرآن کو پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ دیجئے۔ اور تیسری تعلیم دی گئی اذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، دنیا سے کٹ کے تمہاری زبان پہ کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ 3 کام کو اپنا لو، تہجد کی نماز پڑھ لو اور قرآن مجید سے جڑ جاؤ، اور تیسری بات تمہاری زبان پہ ہمیشہ ہر آن اللہ کا ذکر آ جائے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط کرتی ہیں، پھر اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الروم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر میں فساد برپا ہو چکا ہے ان اعمال کے سبب جو انسان کرتا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی سزا دینا چاہتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹیں. حضرات، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالتخصیص مکی زندگی میں نازل ہوئی. اس وقت نازل ہوئی جس وقت میں ایران اور روم کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی تھی. ایران اور روم کے درمیان اتنی بڑی جنگ چھڑی ہوئی تھی جس میں ہزاروں کے لوگ مارے جا رہے تھے، خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے سبب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے رہا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائیں. تو حضرات، سچ کہیں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں وہ فتنوں بھرا زمانہ ہے. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہت بڑا فتنہ لے کے آ رہا ہے. فتنوں کا زمانہ ہے. ایک زمانہ تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ ایک استاد بیٹھے ہوئے، ایک ٹیچر بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کو یہ سمجھاتا تھا، حدیث پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے، یہ پیشن گوئی ہے، یعنی مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، مستقبل میں یہ آنے والا ہے. لیکن اب وہ پیشن گوئی نہ رہی، بلکہ وہ ساری پیشن گوئیاں، مستقبل میں ہونے والی ساری باتیں حقیقت ہو کر ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہیں، حقیقت ہو کے سامنے آ رہی ہیں. یہ فتنے ایک زمانے میں ایک پیشن گوئی تھی اور وہی فتنے آج حقیقت بنتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، حرج کا کثرت سے ہو جائے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطلب کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرے گا،
ایک بھائی اپنے چچا کو قتل کرے گا، اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرے گا، ماموں کو قتل کرے گا، تو اس طریقے سے جو ہے خون، انسانی خون اتنا سستا ہو جائے گا کہ پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ آج دیکھیے انسانی خون کتنا سستا ہو گیا، کیسے لوگوں کی جان لی جاتی ہے، یہ پیشن گوئی حقیقت ہو کے سامنے آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، کہا کہ میرے صحابہ، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانہ ایسے ہوگا کہ دوسری قومیں میری امت کے لوگوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے گویا کہ ایک بھوکا آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جب لوگ غیر قوم مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے، کیا امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی کیا اس دن ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہا کہ نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارا پوزیشن کیا ہوگا، تمہارا مقام کیا ہوگا؟ تمہارا مقام یہ ہوگا، تمہارا وزن یہ ہوگا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ویسے ہی جیسے سمندر پر جو کچرا آتا ہے، سمندر کے پانی میں جو کچرا آتا ہے، سمندر کا پانی جدھر چاہے جیسے چاہے اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کہا کہ تمہاری حیثیت اس کچرے کی طرح ہوگی جو سمندر کا کچرا ہے۔ ہاں، اس وقت میں تمہارے اندر ایک بیماری داخل ہوگی، وَدَخَلَكُمُ الْوَهَنُ، وہن داخل ہوگا۔ پیارے نبی نے کہا وہن کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے گی۔ وہ اٹھتا ہے تو پیسے کے لیے، بیٹھتا ہے تو پیسے کے لیے، سوتا ہے تو پیسے کے لیے، اس کی زندگی کا مقصد زندگی پیسہ بن جائے گا، پیسہ پیسہ، وہ عبداللہ کے بجائے وہ عبد الدینار بن جائے گا، وہ دینار کا بندہ بن جائے گا۔ دنیا کی محبت اتنی زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری رہے گی، اس کا دین اس سے جاتا رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، موت کی کراہت تمہارے دلوں میں آئے گی، موت کا نام سننا بھی نہیں پسند کرو گے، موت سے بھاگنے لگو گے۔ تو حضرات، یہ پیشن گوئیاں حقیقت ہو کے ثابت ہوتی ہیں، ماضی میں اور اس دور میں ہی فرق ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جنگ پہ گئے تھے جہاں پر دشمن اپنے قلعے کو بند کر لیا تھا۔ اعلان کرتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، اپنے دروازوں کو کھول دو، شکست مان لو، میں ایسی قوم کو لایا ہوں جو قوم کے جس طریقے سے تم زندگی سے پیار کرتے ہو، اسی طریقے سے جس قوم کو میں لایا ہوں وہ موت سے اس طریقے سے پیار کرتے ہیں، ان کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، ایسی قوم کو لڑنے کے لیے لایا ہوں۔ تو حضرات، کیا بات معلوم ہوئی؟ زندگی میں ایک زمانے میں جو پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ حقیقت ہو کے ہمارے سامنے آ رہی۔ آج دیکھیے، ملکی طور پہ ہو، ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، آپ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کتنی سازشیں کی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کتنی سازشیں، کتنی مکاریاں اور کتنی پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہا کہ سوچنے کا ایک انداز یہ ہے، کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قلیل سی تعداد میں، 50 سال کی قلیل سی تعداد میں آدھی دنیا کو انہوں نے فتح کیا، اور کیا بات ہے، آج پوری دنیا میں اتنے مسلمان پھیلے ہوئے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک انداز یہ ہے سوچنے کا میرے بھائیوں، کیا ہم واقعتاً ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے صحابہ نے گزاری ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں وہ دین باقی ہے جو دین کے پیارے نبی لائے تھے؟ کیا ہماری زندگی کا طرز عمل وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا؟ نہ دے الزام
اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں۔ ہم زمانے کو جو ہے برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کیا ہم واقعتاً سچے مسلمان ہیں، واقعتاً سچے مسلمان ہیں۔ ہماری زندگیوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا جابر اور ظالم بادشاہ، جس کے بارے میں آنے سے پہلے پیارے نبی نے حدیث میں جو ہے پیشن گوئی فرمائی، یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، کا قبیلہ ثقیف میں دو خطرناک آدمی پیدا ہونے والے ہیں، ایک بہت بڑا ظلم کرنے والا انسان، ایک جھوٹا انسان۔ شارحین حدیث نے بیان کیا کذاب سے مراد مختار بن نبی عبید الثقفی ہے، اور ظالم اور جابر سے مراد جو ہے حجاج بن یوسف الثقفی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پیشن گوئی فرمائی۔ جب وہ آیا واقعتاً کتنے تابعین کو اس نے شہید کیا، کتنے صحابہ کو اس نے شہید کیا۔ ایک نوجوانوں کی ٹیم تیار ہوئی، اور ٹیم جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی، کہا کہ امام محترم تھوڑا اجازت دیجئے کہ ہم حجاج بن یوسف کے خلاف جو ہے بغاوت کرنے والے، حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کرنے والے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، لوگو یہ جو حجاج آیا نہیں لایا گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے معصیتوں کی وجہ سے، ہمارے حرام کاری کی وجہ سے، ہمارے دین بیزاری کی وجہ سے اللہ نے جو ہے حجاج کو عذاب کی شکل میں بھیجا ہے۔ کیا تم عذاب سے لڑو گے؟ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں۔ زندگی میں ہمیں اپنی اصلاح کر لینا ہے۔ ہم واقعتاً صحابہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ورنہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کے عقائد پر غور کیجیے، دور نہیں ملک ہندوستان میں دیکھیے کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جس کے عقائد میں شرک ملا ہوا ہے، شرکی عقائد رکھے ہوئے ہیں، عقیدے میں شرک موجود ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اجمیر کا عرس ہو رہا ہے اور وہ حج کے لیے کعبۃ اللہ پہنچا ہے، کعبۃ اللہ میں بیمار ہو گیا، وہاں پر جو ہے مکے میں بیمار ہو گیا، وہاں سے وہ کال کر کے بولتا ہے اجمیر کا عرس چل رہا ہے، آج ہم یہاں بیمار ہیں، ہماری جو ہے بارے میں جو ہے جو بابا پیر ہیں ان سے گزارش کیجیے کہ ہماری سفارش میں ہماری جو ہے شفا یابی ہو جائے۔ نعوذ باللہ، حرمین میں موجود ہے جہاں پر قدم قدم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں پر قدم قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ وہاں آنے والے ہر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ انسان کے عقیدے کی گراوٹ دیکھیے، وہاں پر موجود ہے، حرم میں موجود ہوتے ہوئے فون کر کے بتاتا ہے کہ میری شفا یابی کے لیے جو ہے فلاں پیر سے جو ہے سفارش کریں۔ نعوذ باللہ، ایسے عقائد کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ایسے کتنے عقیدے ہیں جس کو بیان کر نہیں سکتے ہم، اتنا وقت درکار ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اخلاقی اعتبار سے مسلمان کتنی دور ہیں اخلاق سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے۔ وہ نبی اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آج ہم اخلاق سے کتنی دور ہیں۔ دو دکان ہیں، ایک آدمی خریدنے کے لیے ہندو کی دکان جاتا ہے، غیروں کی دکان کو جاتا ہے، پوچھنے پر کہتا ہے کہ وہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ اور آج ہم نے مسلمانوں کی جو شبیہ بنا رکھی ہے، کہیں بھی چوری ہوتی ہے مسلمان کا نام آتا ہے۔ اسلام کی شکل کو ہم نے ایسے بنا کے رکھا ہے کہ گویا کہ جو ہے سچا مذہب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اخلاق اور کردار کو اپنانا ہے۔ سب سے بڑی بات، مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں، اور ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانیاں ہیں، قدم قدم پہ کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ احد جو 3 ہجری میں واقع ہوئی،
یہ وہ ایسی جنگ ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبل رومات پہ 40 صحابہ کے ساتھ بھیجا، کہا کہ آپ اس پہ رکنا، یہاں سے جو ہے اگرچہ کہ پرندے ہمیں نوچ نوچ کے بھی کھائیں، جب تک میری اجازت نہ ہو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ 40-50 صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ متعین کیا۔ جنگ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جو ہے دشمن بھاگنے لگا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا، پیارے نبی نے کہا ہے کہ پرندے بھی اگر نوچ نوچ کے کھائیں تب تک پیارے نبی کی اجازت نہ ہو ہمیں اس جگہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تو اتر جائیں، نہ جیتے تو اس وقت اس جگہ کو پکڑنا ہے۔ تو 40 صحابہ وہاں سے اتر گئے۔ اس غلطی کی وجہ سے پیچھے سے دشمن پھر حملہ آور ہوا اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہیں پھیلانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنا بڑا زخم پیارے نبی کو جو ملا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بعض صحابہ کی غلطی تھی، جو پیارے نبی کی اطاعت میں انہوں نے کوتاہی کی تھی۔ ایک چھوٹی کوتاہی پر کتنی بڑی سزا ملی۔ اور آپ میں صبح شام کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، صبح شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر سوچئے تو صحیح، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ کہاں سے آئے گی؟ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے اخلاق کو بدلنا ہے۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی دولت اس ملک ہندوستان میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے لیے عزت ضروری ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں، اچھے کردار کو اپنائیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ کیا بات اللہ نے فرمائی، نیکی بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہا کہ بدی کو اچھے طریقے سے دور کرو، برائی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرو، برائی کو احسن طریقے سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کیا ہوگا؟ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی اللہ اس کو محبت میں تبدیل کر دے گا۔ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا جگری دوست ہے۔ ہاں، یہ کس کے اندر پیدا ہوگا؟ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ کام جو برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، برائی کا بدلہ حسن سلوک کے ساتھ دینے کا کام، یہ صبر کرنے والے اور بڑے نصیبے والوں کا کام ہے، یہ عام انسان کا کام نہیں ہے۔ تو حضرات، زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ دیکھیے، جب مکی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، مشرکین نے صحابہ کے خلاف بہت پروپیگنڈے کیے، صحابہ کو نکالنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کے نکلنے لگے، مکے سے باہر جانے لگے۔ تو مکے کے باہر ایک سردار انہیں ملا جس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہا ہوں، آپ کے رہنے والے لوگ نہ ہمیں نماز پڑھنے دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے دیتے ہیں، عبادت کرنے دیتے ہیں، ہم مکہ چھوڑ کے کئی ایسی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں میں آزاد فضا میں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا، جو جملہ کہا اس کو نوٹ کیجئے، مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہا کہ مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، کہا کہ ابو بکر یاد رکھو تم جیسا انسان نہ نکالا جا سکتا ہے نہ خود سے نکل سکتا ہے۔ معاشرے میں سب سے اچھے کردار والے، اخلاق والے، کیریکٹر والے، تمہارا وجود سارے معاشرے کے لیے صد افتخار ہے، تمہارا وجود معاشرے میں ایک بہترین وجود ہے، کیسے تم مکہ چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، میری پناہ میں جو ہے تم آ سکتے ہو، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس نے اپنے پناہ میں لیا
اور کسی مشرک کی کیا مجال ابن الدغنہ کے خلاف آتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر کچھ ہاتھ اٹھائے۔ تو حضرات، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، گلی کے غیر مسلم لوگ ہمارے اخلاق کی شہادت دیں، مثلک لا یخرج ولا یخرج، اس جیسا انسان یہاں سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ جس بستی میں ہم رہتے ہیں وہاں اپنے اخلاق کو اتنے بلند کریں کہ معاشرے اور بستی کے لوگ یہ اعلان کریں، مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا انسان نہ خود سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اپنے کردار کو اتنا بلند کریں، اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ شہر کے لوگ اپنی زبان سے گواہی دیں، کہیں کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم جیسا انسان خود سے نہ نکالا جا سکتا ہے نہ نکلا جا سکتا ہے۔ اپنے وجود کو سراپا اخلاق والا بنائیے۔ اخلاق ایک ایسی تلوار ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی نے، صحابہ نے اخلاق کی تلوار سے دنیا کو فتح کیا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو حضرات، ضرورت ہے اس بات کی اچھے اخلاق کو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ اور دوسری اہم بات، جب ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہم سے ایک ہوئی ہے۔ وہ کیا غلطی ہے؟ کہ جب آزادی کے دنوں میں ہم نے اللہ کا پیغام جو ہمیں ملا ہوا تھا وہ غیروں تک ہم نے نہیں پہنچایا۔ یہ بہت بڑی امانت تھی، ہم نے اس میں بہت کوتاہی کی ہے، بہت کوتاہی کی ہے، جس کا نتیجہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اللہ نے اس امت کی جو فضیلت بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جیسے ساری امتوں میں سب سے افضل ترین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اسی طریقے سے ساری امتوں میں سب سے افضل ترین امت یہ امت محمدیہ ہے۔ یہ امت محمدیہ کب افضل ہے؟ جب یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی توحید کی طرف دعوت دینا ہے، برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی شرک ہے، شرک سے لوگوں کو روکنا ہے۔ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے، میں بڑا گھر والا ہوں، بڑا اسٹیٹس والا ہوں، میں دعوت کا کام کرنے کے لیے نکل گیا، لوگ جو ہے میری بات مانتے نہیں، ہمیں عزت دیتے نہیں، مسائل آتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی خاندان والا کوئی ہے؟ اللہ کے نبی کے مقام کے برابر کوئی مقام والا ہے؟ آپ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی میں آپ پر دو بڑے بڑے جو ہے معاملات ہوئے، ایک احد کے میدان میں، ایک جو ہے طائف کے میدان میں۔ اے اللہ کے نبی، دونوں میں سب سے سخت ترین دن کب ہوا آپ کے لیے؟ پیارے نبی نے کہا، اے عائشہ، احد کے میدان میں جو تکلیف مجھے ہوئی، زندگی میں کبھی اتنی بڑی تکلیف نہیں لائق ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے احد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ عائشہ، طائف میں جو مجھے تکلیف ہوئی ہے اس سے بڑی تکلیف زندگی میں کبھی مجھے نہیں ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ طائف میں آپ نے کیوں مار کھایا؟ آپ پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، آپ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ کس وجہ سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا پیغام مکے والے قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توحید کا پیغام طائف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو تو اللہ کا تعارف کراؤں۔ اس دعوتی میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا۔ آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہو، آپ اعلیٰ خاندان کے ہو، لیکن پیارے نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی نے سب سے بڑا زخم جو کھایا، سب سے بڑا مار جو کھایا، وہ دعوت کے میدان میں کھایا ہے۔ پیارے نبی نے خون بہایا، صحابہ نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ہندوستان میں کتنے صحابہ کی ہمیں جو ہے قبریں ملتی ہیں، دنیا کی کونے کونے میں ملتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا؟ کیوں؟ پیارے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ لوگوں، میں نے تمہیں دین پہنچایا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی۔ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا وقت نہیں نکال پاتے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں خون بہایا، اس راستے میں ہم خود ذرا پسینہ بہانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹائی، اللہ کے راستے میں ہم جو ہے تھوڑا تھکنے کی تو کوشش کریں، دعوت کا کام کریں۔ جب تک دعوت کا کام نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ ملک ہندوستان میں پہلے کرنے کا کام، لیکن ابھی بھی ہمارے لیے موقع ہے، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے جو اسلام کی جو تصویر ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حدیث کی باتیں پہلے خود سیکھیں، اس کے بعد لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ زندگی میں ہم اتحاد کو اپنائیں۔
آج دیکھیے ہر انسان مفاد پرست واقع ہوا ہے. انفرادی طور پر جو ہے آدمی اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، میرے لیے فائدہ ہے تو جدا ہو جاتا ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہوتا ہے. آپ ساری امت مسلمہ کا خیال کرتے ہوئے اتحاد کو اپنانے کی کوشش کریں، توحید پہ آنے کی کوشش کریں. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہوتی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اتحاد کو اپنانا چاہیے. اگر مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. کہا کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اتحاد کو نہیں اپناؤ گے، آپس میں جدا ہو جاؤ گے، اللہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہوا اکھاڑ کے چھوڑ دے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس لحاظ سے ہمیں اتحاد کو اپنانا ہے. حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا اور غلط فہمی ہو گئی. تو روم کے بادشاہ نے خط لکھا، روم کے بادشاہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ معاویہ ہمیں پتہ چلا کہ علی رضی اللہ عنہ سے تمہارے اختلافات چل رہے ہیں، آئیے ہم سے مل جائیے، ہم دونوں مل کے علی رضی اللہ عنہ سے لڑیں گے. اللہ اکبر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ لکھا میرے لیے اور آپ کے لیے سارے امت مسلمہ کے لیے ایک سب سے بڑا پیغام ہے. سب سے پہلا جملہ اس نے لکھا یا کلب الروم. ایک روم کا سپر پاور بادشاہ کو یہ جملے سے شروع کیا، اے رومی کتے، اے ہمارے اختلافات کے درمیان کیا تو آنا چاہتا ہے؟ اگر علی رضی اللہ عنہ تیرے مقابلے میں آئیں گے، تجھ سے لڑنے کے لیے آئیں گے، تو میں علی رضی اللہ عنہ کی ادنا سپاہی بن کے ان کی جو ہے اقتدار میں تیرے خلاف لڑنے کے لیے آؤں گا، ہمارے اختلافات میں تو نہیں آ سکتا. تو اس طریقے سے مسلمان ایک جہتی کا ثبوت دیں، مل کر کام کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ، اتحاد کی بنیاد پر 50 سال کی قلیل سی مدت میں آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا. تو یہ اتحاد ازحد ضروری ہے، ملی مفاد کو جو ہے سامنے رکھنا چاہیے. تو حضرات گرامی، زندگی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خود اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیں، اپنے عبادات کی اصلاح کر لیں، اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں، خود سدھر جائیں اور نمازی بن جائے، متقی بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارے مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی تعلیم دی گئی. قم اللیل الا قلیلا. کہا کہ پیغمبر، دنیا والے آپ کے خلاف جتنی سازش کریں لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. رات میں اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. آپ کا تعلق جب اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، دنیا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور دوسری تعلیم دی گئی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کیجیے، ٹہر کر قرآن کو پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ دیجیے. اور تیسری تعلیم دی گئی، اذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. دنیا سے کٹ کے تمہاری زبان پہ کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. یہ 3 کام کو اپنا لو، تہجد کی نماز پڑھ لو اور قرآن مجید سے جڑ جاؤ، اور تیسری بات تمہاری زبان پہ ہمیشہ ہر آن اللہ کا ذکر آ جائے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط کرتی ہیں، پھر اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی. ورنہ اللہ کا عذاب انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. اللہ کا عذاب، یہ معاملات جو طے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو طے ہوتی ہیں انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تمہیں مصیبت لائق ہوتی ہے یہ انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. اللہ کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان ہے کہ خود گناہ کر کے، شرک کر کے، بدعات کر کے، خرافات کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے.
تو حضرات ان حالات میں ہم سب سے پہلے توحید کے داعی بنے، توحید والے بنے، صحابہ کے منہج کو اپنائیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، اور اچھے اخلاق کو اپناتے ہوئے جو تعلیم، جو دعوت، جو قرآن کا علم ہمارے پاس ہے، یہ علم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہی سب سے عظیم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح سے مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ ظالم کو یا تو نیز تو نابود کر دے، یا تو اے اللہ اسے ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہم تمام میں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے، کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا۔ اور جو ہم نے شروع کیا تھا 5000 سے بلڈنگ سپورٹ کے لیے، الحمدللہ وہ 200 کے قریب تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور لوگ ضرورت ہیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں اس میں بھی آگے آئیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیے ہیں۔ امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔